بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاضی جاوید اپنے پروگرام تحفظ پاکستان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں دوستوں اور ساتھیوں۔ اس سے پہلے کہ جو میں نے اپنے ویڈیوز آپ کے ساتھ بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام ویڈیوز جو ہیں آپ لوگوں نے ان کا بڑا خیر مقدم بھی کیا ہے، اس میں بڑے اچھے ریمارکس بھی لکھے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیو اور اچھی صورتحال میں اور اچھی کنڈیشن میں اور خوبصورت سے خوبصورت ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور خاص طور پہ یہ جو معلومات ہماری ہوتی ہے، آپ اسے اینڈ تک اگر دیکھیں گے تو آپ کو ہر اینڈ تک تمام معلومات میں انشاءاللہ بہتر سے بہتر چیزیں میسر ہوں گی۔ اس دفعہ کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا پھر ایک مرتبہ سیلاب بھی ہے اور عالمی صورتحال بھی ہے۔ اچانک عالمی صورتحال اور سیلاب کی صورتحال ایک دم مکمل طور سے بوسٹ کر رہی ہیں، اوپر سے اوپر جا رہی ہیں۔ عالمی صورتحال کے تھوڑا ذکر کرنے سے پہلے کراچی میں بھی بارشوں کا دور چل رہا ہے، اندرون سندھ بھی چل رہا ہے اور اس سے مزید تواکاریاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ہماری حکومتیں اب آپ دیکھیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب سے ہمارے وزیر اعظم صاحب گفتگو کیا کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں جو آپ ہمیں پیسے دیں گے، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ہمیں پیسے دیں گے وہ ہم انتہائی ایمانداری سے اسے لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ ذرا معلوم یہ کرنا تھا بھائی آپ سے کہ آپ کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل یہ بات نہیں جانتا کہ آپ کیسے لوگ ہیں، یا وہ آپ کے بارے میں آپ کی تفصیلات نہیں ہیں، یا ایک ایسی کابینہ کہ آپ وزیر اعظم ہیں محترم شہباز شریف صاحب، جس کے 70% سے زائد جو ہیں وہ وزراء جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس پہ چل رہے ہیں، بیل پہ چل رہے ہیں، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ ضمانتیں ہو رہی ہیں کورٹ سے، ادھر سے ادھر سے، اور اب تو کیسز کے بند ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کیس بند ہوں گے اور پھر کھلیں گے، پھر ایک فساد شروع ہوگا۔ لیکن اس کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے انہیں یہ بتایا ہے کہ ٹھیک ہے، عالمی برادری آپ کی مدد ضرور کرے گی، عالمی برادری آپ کے ساتھ چلنے والی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام معاملات کو اچھے انداز سے آگے بڑھایا جائے۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں آپ کو دوسری صورتحال، جو عالمی صورتحال جو دونوں طرف ہو رہی ہے، یعنی امریکہ کی طرف بھی ہو رہی ہے اور دوسری ہمارے پڑوسی ملک چین کی طرف بھی ہو رہی ہے۔ چین نے کل امریکہ کے بارے میں یہ صاف صاف اعلان کر دیا ہے، اس نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے کہ دیکھیں، ہمارے امریکہ سے 8 اہم معاہدے جو ہیں اس پر چین کی جانب سے مکمل طور پہ بندش کر دی گئی ہے، وہ اب آگے نہیں آئے گی۔ اب ہماری دفاعی معاہدہ جو امریکہ سے ہے وہ ہمارا رک چکا ہے، ہمارا یہ موسمی تبدیلی کا جو معاہدہ ہے یہ ہم نے امریکہ سے بند کر دیا ہے، ڈیم کی جو انسٹرکشنز وغیرہ ہیں وہ ہم نے امریکہ سے بند کر دیے۔ ہیومن رائٹس کمیشن، یعنی جو ہماری ہیومن رائٹس کمیشن جو دونوں ملکوں کی ایک دوسرے کو واچ کرتی تھی، وہ بند کر دی ہے چین نے۔ اور یہ تمام صورتحال اس کے جواب میں کی گئی ہیں کہ نیسلی پیلوسی جو تھیں انہوں نے ان کا دورہ کیا تائیوان کا، جس کے بعد چین اور امریکہ کے درمیان ایک بہت لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بالکل بیچ میں ایک سینڈوچ بن کے رہ گیا ہے۔ پاکستان کی قیادت امریکہ کو یقین دلاتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور چین سے کہتی ہے کہ ہم آپ کے بھی ساتھ ہیں۔ تو ایسا اب آج کی دنیا میں ممکن نہیں ہوتا، یہ آپ ڈبل کراس کرتے رہیں گے اور آپ کو خود بھی نقصان پہنچے گا، اور اس سے آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب آپ نے یہ فیصلہ، چین نے یہ دو ٹوک فیصلہ آپ سے لینا شروع کر دیا ہے کہ جناب علی یہ بتائیے کہ آپ امریکی پالیسیوں پہ عمل کریں گے یا ہماری پالیسیوں کو ہماری پالیسیوں میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس لیے کہ سکسی پیک کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان کی جانب سے انتہائی سخت موری کا شکار ہے، اور اس کی وجہ سے چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں جو ماضی میں بہت اچھے چلتے رہے ہیں وہ اب مکمل طور پہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ دوسری جانب یورپ کی صورتحال ہے، یورپ کی صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو رہی ہے پورے یورپ میں، یعنی اگست ختم ہوا، ستمبر ختم ہوا، اب اکتوبر تھوڑا
15 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ یورپ میں شدید سردی کا موسم شروع ہو جائے گا. وہاں گیس نہیں ہے, وہاں گیس بند ہے, لیکن یورپی یونین کے جو عوام ہیں, جس میں سب سر فہرست جو ہے وہ جرمن ہے, اس کے علاوہ اٹلی ہے, اس کے علاوہ دوسرے چھوٹے چھوٹے ممالک جو یہ جہاں سرد علاقوں میں ہوتے ہیں, ان کے عوام جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے ہیں. یہ بات اب ان ممالک میں بھی دیکھی جا رہی ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہم بہت ہی اپنے ایک اچھے مہذب قوم ہیں اور ہم بجلی کے ڈاکومنٹ جو سرکاری ڈاکومنٹ ہوتے ہیں انہیں ہم نہیں جلاتے, بجلی کے بلز کو. لیکن آج وہاں بجلی کے بل بھی جلائے جا رہے ہیں, مظاہروں کی شدت بھی میں بھی اضافہ ہو چکا ہے, اور وہاں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اپنے عوام پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ امریکہ سے ساتھ چھڑاؤ ہماری, اس نے جو ہمارا دامن پکڑ کے ہمیں جو ہے وہ موت کی وادی میں لے کے جا رہا ہے, اور وہاں پہ جا کر کے یہ ہمیں سردی میں جو ہے وہ ہمیں بالکل ٹھٹرا دے گا, اور ہمارے لیے کسی جانب سے بھی کوئی مدد کی کوئی امداد کی توقع نہیں ہے. تیل کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں جس کے اثرات تو آپ سب لوگ پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. دوسری طرف امریکہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اپنے ریزرو میں مزید اضافہ کر رہا ہے, تیل ریزرو کو بڑھا رہا ہے, اور یورپی یونین کے ممالک کو وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس بات پہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ جو مہنگا تیل لینے پہ ایک اور میں بات ہوں 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ بھارت کے وزیر خزانہ نے بتایا کہ ہم نے روس سے تیل اس لیے درآمد کیا ہے تاکہ ہمارے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے. اور ہمارے وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو جی آئی ایم ایف کا تھوڑا سا جھگڑا ختم ہوا ہے تو اس کی جگہ جو ہے وہ ورلڈ بینک نے لے لی ہے. اب ورلڈ بینک نے مزید پابندیاں لگانی شروع کر دی ہے, جس کے بعد 2-3 دن سے ہمارے وزیر خزانہ تواتر کے ساتھ ایک ہی جملہ بولے چلے جا رہے ہیں, ان کو اور کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. مزید ٹیکس لگانے ہوں گے, مزید عوام کو پریشان کرنا ہوگا, مزید ان کی جو ہے نا ان کی کھال کو کھینچنا ہوگا, مزید عوام کو ہی آزمائشوں کے دلدل میں پھنسانا ہوگا, اور خود عیاشیاں کرتے رہیں گے. آپ ذرا دیکھیں ذرا کتنی عجیب سی بات ہے انہوں کی, یعنی ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کیا وہ کر کیا رہے ہیں, وہ کرنے کیا جا رہے ہیں. ایک کہتا ہے یہ کرو, یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ کر لیتے ہیں, دوسرا کہتا ہے وہ کرو, وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب آپ ذرا ایک اور چیز دیکھیں کہ امریکہ جو ہے اب جو یوکرین ہے اس کی لڑائی جو ہے تقریباً اس میں اب اتنی سکت نہیں رہ گئی, اس میں اب اتنی توانائی موجود نہیں ہے کہ وہ روس کا مقابلہ کر سکے. روس جیسی طاقت کا مقابلہ کرنا اب یوکرین کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے محترم جناب قبلہ و کعبہ امریکہ صاحب نے ان کی امداد شروع کر دی, اور امریکی وزیر خارجہ جو سیکریٹری اسٹیٹ بلنکن صاحب جو ہیں انہوں نے جا کر کے وہاں کا یوکرین کا دورہ کیا ہے, اور یوکرین کے دورے میں انہیں بتایا ہے کہ آپ اس جنگ کو جاری رکھیں, اور آپ پوری دنیا اس جنگ سے متاثر ہو رہی ہے. یہ دنیا میں سب سے زیادہ گندم کی ایکسپورٹ کرنے والا ملک جو ہے وہ یوکرین ہے, جس کی جو ہے نا پوری دنیا میں تقریباً انڈیا میں بھی جا رہی ہے, پاکستان میں بھی آ رہی ہے, اور بھی ممالک میں جا رہی ہے. بہت سستی گندم ہوتی ہے وہاں کی, لیکن امریکہ نے ان کو $2.6 ارب جو ہے وہ دیا ہے, اور کہا کہ اس جنگ کو جاری رکھو, رام بلی کرے گا تم بلی چڑھ جاؤ آرام سے. وہی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اور ادھر بیچارہ یوکرین کے تمام ممالک میں اب رفتہ رفتہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ان کی عوام کے لیے, ان کے لوگوں کے لیے کھانا پینا بند ہو چکا ہے, ان کو رہنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. ہر جگہ روسی فوجیں جو ہیں وہ بمباری کر رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ بھارتی وزیر خزانہ نے ایک اور بات بھی کہی. انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ کہا جاتا رہا کہ ہم روس کی مذمت کریں, کہ اس نے امریکہ و اقوام متحدہ میں قرارداد کے موقع بھی کہا گیا اور دوسرے مواقع بھی کہا گیا ہے, لیکن ہم نے سفارتی ذرائع کو فوقیت دی, اور آج جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ روس سے بھی آئل لے رہا ہے, امریکہ سے بھی آئل لے رہا ہے, عرب ممالک سے بھی آئل لے رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کی حکومتوں کو اس وقت بھی
کراچی شدید بارش یہاں پہ ہو رہی ہے، شدت سے بارش ہو رہی ہے۔ یقینی طور پہ اب صرف کراچی ہی ایسا بچا ہے جہاں سندھ کے لوگ، اندرون سندھ کے لوگ آ کر کے پناہ لے رہے ہیں۔ یہاں 1 درجن سے زیادہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں۔ متحدہ اپوزیشن تو اب تک کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے، لیکن یہاں پہ الخدمت کے لوگوں نے پناہ گاہیں بنائی ہیں، دیگر اسلامی تنظیموں نے، ویلفیئر تنظیموں نے کراچی میں اندرون سندھ سے آنے والے ہمارے سندھی بھائیوں کی، ان کی حفاظت کے لیے ان کو کھانا پینا بھی فراہم کر رہے ہیں، ان کو رہنے کی جگہ بھی فراہم کر رہے ہیں، سر چھپانے کا ایک مسکن بھی ان کو دے رہے ہیں۔ لیکن اب کراچی میں بھی شدید بارشیں اگر ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری سندھ حکومت نے ایک بات اور بھی، جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے 2 دن پہلے یہ بات بھی کہی کہ جناب ہم ایمانداری سے خرچ کریں گے، اور سندھ حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ایک ایک پیسہ انتہائی ایمانداری سے، انتہائی غفلت کو نظر انداز کرتے ہوئے، کسی سطح پہ نہیں معاف کی جائے گی غفلت کو، لیکن ایسا عملاً میدان میں، عملاً گراؤنڈ پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ اندرون سندھ آج بھی آپ چلے جائیں اور جا کے دیکھ لیں، حکومتی ارکان چلے جائیں، دیگر لوگ چلے جائیں، ایسا کہیں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ سندھ کی عوام کی، ڈوبی ہوئی عوام کی، آپ اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو پریشانیوں سے دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سندھ میں جو لوگ کراچی سے آئے، یہاں پہ انفرادی طور پہ لوگ اپنے ان کو لے کر کے آئے، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اور یا پھر لوگ اپنے پیسوں سے، یا پھر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی گاڑیوں میں بیٹھ کے، ٹرکوں میں بیٹھ کے لوگ سندھ آ رہے ہیں۔ لیکن سندھ حکومت کا کہیں شیلٹر کوئی ہوم نظر نہیں آ رہا ہے، سندھ حکومت کا کہیں کوئی کھانا پکتا نظر نہیں آ رہا ہے جو ان غریبوں کو، ان بے کس اور بے سہارا لوگوں کو دیں۔ لہٰذا اس وقت جو عالمی سطح کی جو، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جو پاکستان کے وزیر اعظم کی، یعنی کہتے ہیں نا کہ جب آدمی کے پاس غیرت نام کی کوئی چیز نہ رہے نا تو وہ بے غیرتی کے ہر حد کو عبور کرنے لگتے ہیں۔ اب بتائیں، یہ کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے آپ یہ فرماتے کہ محترم ہمیں فنڈنگ دیں، اس لیے کہ یہ تمام کے تمام ممالک نے مل کر کے یہ سارا کھیل کھیلا، یہاں پہ 20 سے 25 سال 30 سال یہاں بمباریاں ہوتی رہیں۔ 30 سال کی اس بمباری کے دوران پورا پاکستان کے ارد گرد جو گلیشیئر ہیں وہ پگھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی رپورٹ پہلے بھی میں دے چکا ہوں بہت تفصیل سے، اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا آپ کو۔ لیکن ہماری حکومتیں کسی کو کلیم کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بلیم کر رہی ہیں کہ ہم چوری نہیں کریں گے۔ ارے بھائی، آپ کو سے کس نے پوچھا ہے کہ آپ چور ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ تو یہ بتائیں کہ پاکستانیوں کی یہ ضرورت ہے، پاکستان کو یہ دیا جائے۔ لہٰذا اس وقت عالمی صورتحال اور پاکستان کی صورتحال، یہ پاکستان کے لیے روز بروز ہمارے حکمران خطرناک سے خطرناک بناتے جا رہے ہیں، اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ساتھیوں، ایک مرتبہ پھر مجھے شاید کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آپ ہمارے چینل کو سنیں بھی اور دیکھیں کہ ہم کس طرح کی یہاں پہ سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔ قاضی جاوید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ کسی نئے ویڈیو کی آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔